اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، میرے محبوب محمد مصطفیٰ یہ اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو آپ کے ساتھ ہیں، معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آگے فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بہت سخت ہیں، اس سے مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے کبھی ہاتھ نرم نہیں رکھا، بلکہ ایک مرتبہ ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر اوپر سے کلمہ تو پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتا ہے، لیکن اندر سے وہ مسلمان ہوتا نہیں ہے۔ تو جب نام نہاد مسلمان یعنی منافق اور یہودی کا جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، چلے گئے۔ تو اس نے بات کی کہ میرا یہ معاملہ ہے۔ وہ تو بات کر رہا تھا یہودی کہ اس نے یہ میری زمین دبائی ہوئی ہے یا یہ میرا معاملہ ہے، تو یہ چیز میری ہے، یہ مجھے دے نہیں رہا۔ تو وہ آگے سے کہتا تھا میں مسلمان ہوں، میں نے ایسے کیا اسلام کے لیے، میں نے ایسے کیا اسلام کے لیے۔ یہ بات نہیں کرتا تھا کہ میں نے اس کی زمین ہتھیائی ہوئی ہے، جبراً قبضہ کیا ہوا ہے، اس طرف نہیں آتا تھا۔ جب دونوں کی بات سن لی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ اس معاملے کا فیصلہ، اس معاملے میں یہ یہودی کی بات ٹھیک ہے، گو وہ کافر ہے، لیکن اس معاملے میں یہ منافق ادھر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ کروا کے دونوں وہاں سے باہر نکلے تو وہ منافق کہنے لگا کہ نہیں میں نے تو فیصلہ فاروق اعظم سے کروانا ہے، میرا فیصلہ تو عمر کریں گے۔ اس نے کہا تیری عقل تو ٹھیک ہے، دماغ تیرا کام کر رہا ہے کہ فیصلہ جس کو تم کہتے ہو ہمارے نبی ہیں، کل نبیوں کے تاجدار ہیں، سردار ہیں، ان کے فیصلے کے بعد تم کہتے ہو میں نے عمر سے فیصلہ کروانا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے تو عمر سے فیصلہ کروانا ہے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ حضرت عمر کافروں کے لیے بہت سخت ہیں، تو لہٰذا یہ یہودی ہے تو میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہ منافق نے اپنے طریقے سے بات سنانا شروع کر دی۔ جب وہ اپنی بات سنا چکا تو یہودی کی باری تھی بات کرنے کی، تو اس نے کہا کہ اے عمر میں بات تو سنا دیتا ہوں، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا، یہ فیصلہ پہلے تمہارے نبی میرے حق میں کر چکے ہیں، میں وہ فیصلہ تمہارے نبی کا مان رہا ہوں، لیکن اس نے فیصلہ ماننے سے انکار کیا ہے۔ اب اگر کہو تو میں بات سنا دیتا ہوں، نہیں تو آپ فیصلہ کر دو۔ آپ نے فرمایا رکے، فیصلہ کروں گا، کیوں نہیں کرنا۔ آپ اندر گئے، تلوار اٹھائی اور آ کے ایک ہی وار میں اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا جو میرے رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے، اور بتا دیا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، جو رسول اللہ کی بے ادبی اور گستاخی کرے کسی بھی حال میں ہو، اس کا فیصلہ عمر نہیں عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ اور یہی بات قیامت تک مسلمانوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا پھر اس کا فیصلہ حضرت عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے درمیانی فیصلوں میں رسول اللہ کو حاکم تسلیم نہ کر لے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب رشتہ دار حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز پورے پیارے مصطفیٰ کو نہ مان لے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب حضور عزیز ہیں تو آپ کے فیصلے بھی عزیز ہیں۔
حضور عزیز ہیں تو آپ کی سنت بھی عزیز ہے، جب حضور عزیز ہیں تو آپ کا طریقہ مبارکہ بھی عزیز ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، سینہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پوری زندگی اشاعت اسلام کے لیے تھی۔ آپ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے راتوں کو اٹھ کے گشت کر کے لوگوں کے حالات معلوم کیے کہ کون کس حالت میں ہے، کون پریشان ہے، کس کے گھر میں مصیبت اور پریشانی ہے۔ آپ ہی وہ تھے جنہوں نے اپنے ملک کے ارد گرد چوکیاں بنوائیں، فوجیوں کے پہرے لگائے، آپ نے پولیس کا نظام قائم کیا۔ آپ نے یہ جو آج تاریخ اور سن چل رہا ہے کہ فلاں تاریخ اور اتنے ہجری، آپ نے سب سے پہلے تاریخ اور سن کو ایجاد کیا۔ آپ سینہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جنہوں نے فوج کو باقاعدہ ترتیب دیا، ان کی تنخواہیں لگائیں۔ آپ نے زمین کو ناپنا، پٹوار کا سسٹم آپ نے شروع فرمایا، اور آپ ہی نے یہ زکوٰۃ کے نظام کو باقاعدہ جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ چلایا، اور جو وصول کرنے والے تھے ان کی تنخواہیں مقرر کی۔ اور آپ سینہ فاروق اعظم ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے اس نظام کو ایسی ترتیب کے ساتھ چلایا، اور جو مفتوحہ علاقے ہوتے تھے ان کے نظام کو سیٹل کرنے کے لیے یہ سب سے پہلے سینہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا پورے ملک میں نظام وضع کیا کہ اس دور سے لے کر آج تک دنیا حیران ہے کہ وہ بندہ جو مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اللہ نے اس کو اتنی سمجھ بوجھ کیسے عطا فرمائی؟ تو اللہ رب العزت نے یہ سمجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ سے عطا فرمائی کہ حضور کی نگاہ کرم ہوئی، اور اللہ نے کل کائنات کو بتایا کہ علم لوگ پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، لیکن جو دانائی اور علم کا ذرہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے، پھر اس جیسا نہ علم کسی کے پاس ہوتا ہے، نہ علم کسی کے پاس ہوتا ہے، نہ تقویٰ کسی کے پاس ہوتا ہے، نہ بہادری اور بردباری کسی کے پاس ہوتی ہے۔ وہ جو تقویٰ اور بہادری اور بردباری در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہی مکہ تھا، اس میں مجھے میرے چچا نے چند اونٹ لے کر دیے کہ ان کو چراؤ، تو کوئی اونٹ ادھر نکل جاتا تھا، کوئی اونٹ ادھر نکل جاتا تھا، تو فرماتے ہیں میرے چچا نے مجھے بہت زیادہ مارا، سزا دی کہ تم چند اونٹ بھی نہیں سنبھال سکتے۔ فرمایا آج جب نگاہ مصطفیٰ ہو چکی ہے 36 لاکھ مربع میل پر میری حکومت ہے، اور چڑیا بھی پر نہیں مارتی، اور امن پتہ ہے کتنا قائم تھا؟ ایک رات ایک عورت سر پہ کوئی چیز رکھی ہوئی، وہ اونٹ پہ اکیلی آ رہی ہے جنگلوں سے سفر کرتی ہوئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے عورت تو اکیلی آ رہی ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تجھے ڈر نہیں لگتا مجھے کوئی لوٹ لے گا، میرے پیسے کوئی چھین لے گا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عمر فاروق کا دور حکومت ہے۔ فرمانے لگی یا پھر عمر پردہ کر گئے یا پھر تم ہی عمر ہو، ورنہ عمر فاروق کا دور حکومت ہو اور کسی بندے کی کیا ضرورت کہ وہ کسی راہ چلتی عورت کے ساتھ بات بھی کر سکے، کیونکہ امیر المومنین کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ آپ کا نام سن کر دنیا لرز جاتی تھی۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ہاں میرا نام ہی عمر فاروق ہے اور میں ہی امیر المومنین ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے ایک ایسا نظام قائم کیا، نہ کسی کو مانگنے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ کوئی بھوکا ہوتا تھا، اور نہ ہی آپ کے ملک میں کوئی قزاق، چور اور لٹیرا تھا، کیونکہ آپ نے نظام کو اللہ کے قرآن کے تحت چلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت چلایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ کی دسترس اتنی تھی، ایک مرتبہ مصر کے اندر جب مصر فتح ہو گیا نا، تو وہاں لوگوں نے ایک نظارہ دیکھا۔ جو عرب تھے پہلے انہوں نے یہ نظام کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک دن لوگ ڈھول لیا ہوا ایک نوجوان لڑکی کو
زرق برق لباس پہنائے ہوئے ڈھول بجاتے ہوئے وہ جا رہے ہیں، لڑکی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ وہاں گورنر تھے، انہوں نے پوچھا، وہ فرمان لگے تسی یہ لڑکی نو کتنے لے کے چلے ہو؟ انہوں نے کہا جی اصل دے اندر نا جیڑا دریائے نیل ہے نا یہ ہر سال خشک ہو جاتا ہے، اور جنی دیر تک نوجوان کواری لڑکی اسی دریا دے سپرد نہیں کر دے نا اونی دیر تک دریا نہیں چلتا۔ انہوں نے فرمایا بھئی رک جاؤ، ہن کفر دا نظام نہیں چلے گا، ہن اسلام دا نظام چلے گا۔ فرمان لگے اس لڑکی دا کوئی جرم؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کوئی گناہ؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ دریا خشک ہے، ساڑیاں فصلاں سڑ جان گیاں، ساریاں خشک ہو جان گیاں، سک جان گیاں، اسی پانی کتوں لے کے آواں گے؟ تے جی اگر دریا دے سپرد نوجوان لڑکی نہ کیتی تے دریا خشک ہی رہے گا۔ اچھا انہوں نے جڑے گورنر سن انہوں نے ایک خط امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام لکھیا کہ حضور اے نظام ہے ایتھے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر سال جڑا ہے اسی دریا دے اندر ایک نوجوان خوبصورت کواری لڑکی دریا دے سپرد کرتے ہیں، تے حضرت کی حکم ہے یہ اسی طرح ہی کرن یا آپ دا کوئی اور حکم ہے؟ کی کیتا جائے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکا پکڑیا اور او دے پیچھے چند لفظ لکھے کہ اے دریا جے اللہ دے حکم نال چلدا ہے، جے تو اپنی مرضی نال چلدا ہے تو خشک ہو جا، سانو تیری ضرورت نہیں، خشک سالی آ جائے گی جو بھی ہوئے گا اسی برداشت کر لیں گے، اور اگر تو اللہ دے حکم نال چلدا ہے تو تینوں میں فاروق اعظم حکم کردا کہ آج تو بعد خشک نہ ہوئی چلنا شروع کر دے، اور لڑکی بھی تینوں نہیں دیتی جائے گی۔ اور فرمایا قاصد نو کہ انہوں نے کہنا ہے اے میرا رکا دریا دے حوالے کر دے، پھر نظارہ دیکھن۔ رکا آ گیا، لڑکی نے تو روک لیا گیا سی۔ جب رکا آیا انہوں نے لوگوں پوچھا بھی کی پیغام آیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک رکا آیا، انہوں نے فرمایا دریا دے سپرد کر دیو۔ انہوں نے کہا رکے نال دریا چلے گا؟ دریا تے نوجوان لڑکی تو بغیر چلتا ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ امیر المومنین دا رکا ہے، یہ انہوں دا خط مبارک ہے، انہوں دا نامہ مبارک ہے۔ تو چند بندے جڑے اعتراض کرنے والے سن انہوں نے فرمایا بھی تسی اے لو تے دریا دے وچ چھوڑا۔ وہ لے کے گئے دریا دے وچ، اجے وہ خط اینا چھوڑیا ہے، اس خط نو مٹی نال یا ریت نال پانی نے نہیں لگن دیتا، انج پانی ابھریا، انج لگیا جویں اتھوں ہی پانی نکلیا ہے، اور اس دن دا دریائے نیل چلیا، اج تک وہ دریا خشک نہیں ہویا، خشک نہیں ہویا۔ یار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نے کہ جنہاں دے آرڈر نال دریا بھی چل پین، جنہاں دے رکے دی دریا بھی حیا کرن۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ دے قرآن تے عمل کیتا، رسول اللہ دے فرمان تے عمل کیتا۔ اور ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور حکومت دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر زلزلہ آیا۔ جدو زلزلہ آیا تے آپ دے ہاتھے درہ سی، آپ نے درہ زمین تے ماریا زور نال، فرمایا زمین کیا میں تیرے تے انصاف نہیں کر رہا؟ جے انصاف کر رہا تو پھر اتنے زلزلہ نہیں آنا چاہیے۔ او دن تے اج دا دن مدینہ طیبہ دی زمین سرزمین تے کدی زلزلہ نہیں آیا۔ کیوں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نے جڑے دریاواں تے بھی اپنی حکومت رکھ دے نے، جڑے زلزلہ تے بھی اپنی حکومت رکھ دے نے، ہواواں تے بھی اپنی حکومت رکھ دے نے، لیکن یہ نظام ادو بنتا ہے جدو نظام اللہ دے قرآن دے تحت چلایا جاتا ہے، رسول اللہ دے فرمان دے تحت چلایا جاتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام نو اللہ دے قرآن دے تحت چلایا، رسول اللہ دے فرمان دے تحت چلایا، تو ہر چیز آپ دے کنٹرول دے اندر سی۔ اس واسطے اج اس گئے گزرے دور دے اندر جدوں بھائی تو بھائی محفوظ نہیں ہے، والدین تو اولاد محفوظ نہیں ہے، اولاد تو والدین محفوظ نہیں ہے نے، جڑے حاکم ہیں وہی سب تو بڑے ڈاکو اور چور ہیں۔ اس دور دے اندر اللہ رب العزت نے ایک مرد کلندر بھیجیا جنہاں نو دنیا قبلہ امیر المجاہدین دے نام نال یاد کرتی ہے، اور اس نام نال یاد کرتی رہے گی۔ آپ نے جو پوری دنیا دے نظام دا مطالعہ کیتا تو آپ نے اعلان فرمایا بھئی اگر کامیابی چاہتے ہو تو راستہ ایک ہے، وہ ہے نظام مصطفیٰ۔ کیا ہے؟ اچھی بولو،
نظام مصطفیٰ اگر یہ سارے ظلم جبر اور بربریت تو جان چھڑانا چاہتے ہو وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ملک دے اندر نفاذ نظام مصطفیٰ۔ اور جدو نظام مصطفیٰ ہوئے نا، اے جس طرح ہونا کدے اوتھے جی قرآن نو جلایا جا رہا ہے، کدے اوتھے بے ادبی کی جا رہی ہے، یہ عیسائیاں نو کھرک پہلے تو ہی انج ہے، جدوں دا اسلام آیا ہے انہاں نو یہ تکلیف ہے، اور انہاں دی تکلیف دا علاج جڑا سی نا فاروق اعظم دے دور وچ ہویا سی نا، اج بھی وہی علاج ہے۔ آپ دے دور دے اندر ایک علاقے دے اندر بچے کھیلتے پھرتے سن، ایک بچے دی گیند جا کے گرجے چ گری، جدوں وہ بچہ گیند چکن واسطے گیا نا، اگے پادری بیٹھا سی، پادری نے کیا کون ہے تو انہوں نے کہا میں مسلمان ہاں، وہ نواں علاقہ فتح ہویا سی، انہوں نے کہا تو مسلمانوں کا بچہ ہے، انہوں نے کہا ہاں، انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حوالے نال کوئی غلط جملہ بولیا، بچے نے جا کے دوجے بچے نے کہا وہ پادری اج بکواس کر رہے ہیں، ہوں چھوٹے 8-8 10-10 سال دے بچے سن، وہ جدو بچیاں نے سنیا نا، جہاں انہوں کو ہاکیاں سن، سوٹے سن، ڈنڈے سن، جو سی لے کے وہ جناب گرجے داخل ہو گئے، مار مار کے انہوں نے اس پادری نو واصلے جہنم کر دیتا۔ اچھا جدو پادری مر گیا نا، ہوں مسلمان بچیاں دے خلاف کوئی قاضی فیصلہ نہیں سی کر رہا، قاضی تے جانتے سن کہ گستاخ رسول دی یہی سزا ہے۔ اچھا فیصلہ انہوں نے چند پادری مل کے نا ایک رکا لکھ کے نا حضرت سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ آ گئے مدینہ طیبہ، کہنے لگے جی جناب اس طرح ہویا اس طرح ہویا، تو وہ پادری نال اتنا ظلم کیتا گیا ہے، تو انہیں گل ہی کیتی سی نا، ہے تے گل ہی کیتی سی، اے جویں ہن دے حکمران کہتے ہیں دیکھو جی یہ انتہا پسند ہے، انہوں نے بات ہی کی ہے نا، تو یہ بدلے میں سڑکیں بند کر دیتے ہیں، اتنے لوگوں کو مار دیتے ہیں، اتنے لوگ انہوں نے مروا لیے، بات ہی کی ہے نا، تو انہوں نے بھی کیا کی، تو اس نے ایک بات ہی ہے نا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ مسلمان بچوں نے پادری کو واصل جہنم کیا ہے، سنو الان عز الاسلام، فرمایا آج ہی تو اسلام نے عزت پائی ہے کہ اس نسل کے بچے بھی اپنے نبی کی عزت پہ یوں پہرا دینا جانتے ہیں، جب بچے یوں پہرا دیں گے اسلام تبھی تو عزتیں پائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے، اچھا میں وہ ایک بندے کی بات سن رہا تھا جی، جب یہ بات ہوتی ہے فلاں نے گستاخی کر دی ہے، ماجا بھی آ جاتا ہے، ساجا بھی آ جاتا ہے، فلاں بھی آ جاتا ہے، شرابی بھی آ جاتا ہے، سود پہ پیسے دینے والا بھی آ جاتا ہے، جناب لوگوں کا مال کھانے والا بھی آ جاتا ہے، تو اگر بات کرنی ہوتی ہے کوئی تقوی والا بندہ کرے۔ حالانکہ کلیہ اور قانون یہی ہے، جس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت ہے وہ اپنے نبی کی عزت پہ پہرا دے، اونچی بولیے، اپنے نبی کی عزت پہ پہرا دے۔ ایک بندہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتا تھا، اچھا اس کا کام صرف اتنا ہوتا تھا جب حضور تھکے ہوتے تھے نا، وہ کوئی نہ کوئی بات سنا کے نا حضور کو ہنسا دیتا تھا، بس اتنا کام تھا اس کا۔ اچھا ایک مرتبہ پتہ چلا کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا اس کو درے لگاؤ، درے لگائے گئے، پھر اس سے وہی غلطی ہوئی، فرمایا اس کو درے لگاؤ، پھر درے لگائے گئے۔ اچھا جب 2-3 بار ایسا ہوا نا، تو ایک دن اس کو درے لگے تو لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، دیکھو جی یہ کوئی بات ہے کرنے والی، اتنی بار اس کو درے لگے پھر یہ باز نہیں آتا۔ اچھا حضور اپنے کاشانہ اقدس میں تھے، جب یہ بات سنی نا تو حضور کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا، آپ حجرہ مبارکہ سے باہر آئے، فرمایا تم اس کے متعلق باتیں کر رہے ہو؟ فرمایا سنو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو گو کہ اس سے غلطی ہو جاتی تھی، خطا ہو جاتی تھی، لیکن حضور نے سند عطا کر دی کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہے، تو پتہ چلا بندہ گناہگار ہو، خطا کار ہو، لیکن غدار نہ ہو۔ جب بھی عزت رسول کا معاملہ آئے گا، ختم نبوت کا معاملہ آئے گا، ناموس رسالت پہ پہرے کا معاملہ آئے گا، ہر وہ بندہ میدان میں ہو جس کے دل میں رسول اللہ کا پیار موجود ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس معاملے میں بہت سخت تھے۔ ایک بندے کا نام تھا محمد، اچھا اس کے کام کچھ
تسلی بخش نہیں تھے، کچھ اچھے نہیں تھے، پسندیدہ نہیں تھے۔ تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ بھائی یا اپنا نام بدل لے یا اپنے کام ٹھیک کر لے۔ آپ ایک ذرا برابر بھی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی اگر کام ناپسندیدہ ہو اور پوچھا جائے کس نے کیا ہے تو آگے سے کوئی کہہ دے یہ محمد نے کیا ہے، فرمایا میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر معاملے میں اپنا ہاتھ سخت رکھا۔ تو آپ کے دور میں شیر اور بکری بھی ایک جگہ پہ پانی پیتے تھے، اور شیر کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری پہ جھپٹے۔ کیوں؟ شیر جنگل کا درندہ بھی اتنا جانتا تھا کہ نظام اللہ کے قرآن کا ہے، کوئی جبراً ایسا نہیں کر سکتا۔ تو آج کیا ہے کہ جو حکمران ہیں ان کو پتہ ہے ہمارا ہی نظام ہے، ہم ہی منصف ہیں، ہم ہی قاضی ہیں، ہم ہی قزاق ہیں، چور بھی وہی ہیں، ڈاکو بھی وہی ہے۔ تو بس اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اس جبر کے نظام سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ملک میں نفاذ نظام مصطفیٰ۔